السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز والا اندر والا اسپیکر، اس کا ایمپلیفائر پتہ ہے اس کو؟ ذرا ماسٹر والا بڑا والا بٹن ہے نا، تھوڑا سا بڑھا دیں اس کو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی بھی جو اجنبی ہیں، والصاحب بالجنب، اور وہ لوگ جو سفر میں وہ تمہارے ساتھی ہیں سفر میں، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملازم ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر جو مسلمان معاشرہ اور مسلمان برادری ہے، یہ برادری اور یہ معاشرہ ایک اخوت اور ایک محبت کے تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ اب وہ باہمی حقوق جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اگر انہیں صحیح طرح سے ادا کیا جائے تو یہ رشتہ قائم رہتا ہے، یہ برادری قائم رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا ایک رشتہ بنایا، انما المؤمنون اخوہ کے نام سے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو برقرار رکھیں، مضبوط رکھیں۔ اسے مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتائے کہ پہلا اصول یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی جائے، دوسرا اصول یہ تھا کہ ایک دوسرے کی موجودگی ہو یا عدم موجودگی ہو، ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے، حفاظت کی جائے، اور تیسرا اصول بتایا تھا کہ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اس کی تکلیف اور پریشانی کو سمجھا جائے اور اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔
اسی طرح چوتھا اصول یہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ اسے اچھا مشورہ دیا جائے۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے کوئی بات پوچھنے آیا، کوئی مشورہ لینے آیا، تو وہ اپنے طور پر اسے سمجھدار بھی سمجھتا ہے، اسے خیرخواہ بھی سمجھتا ہے اپنا، اسے ہمدرد بھی سمجھتا ہے اپنا، تو اس سے کچھ مشورہ لینے آیا۔ لہٰذا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے مشورہ لینے والے کو اچھا مشورہ دیا جائے، چاہے وہ اچھا مشورہ دین کے لحاظ سے ہو، دنیا کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی مشورہ اسے اچھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ ایک آدمی تمہیں سچا سمجھ رہا ہے اور تم اسے جھوٹ بول رہے ہو، وہ سچا سمجھ رہا ہے تمہیں۔ اور یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے کچھ چیز خریدنے جاتا ہے نا، تو دکاندار کے پاس جا کر اس سے کہتے ہیں یار مجھے سے اچھی سی چیز چاہیے، تو وہ یہ نہ کہے کہ جو چیز اس کے پاس رکھی ہوئی یہی سب سے اچھی ہے۔ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے یہ نہ کہے کہ یہی چیز سب سے اچھی ہے، ہاں جو چیز کی اچھائی ہے وہ بتا دے، خوبی ہے وہ بتا دے، اس کے اندر جو عیب ہے وہ بھی بتا دے۔ اور یہ بات تو پکی ہے کہ کسی کی قسمت اور مقدر کسی دوسرے کے جیب میں ہرگز جا ہی نہیں سکتی، یہ تو بات پکی ہے۔ تو خریدار اگر کوئی چیز خریدنے آیا تو اس سے ہی کبھی آپ نے مشورہ مجھ سے مانگا ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میرے حساب سے میری سمجھ کے مطابق تو یہ چیز ایسی ہے، آگے واللہ علم، اس سے آگے میں نہیں جانتا، میں جتنا جانتا ہوں یہ ہے، بس صاف بتا دے اسے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کے اندر عیب ہے، باقی وہ خریدے یا نہ خریدے وہ اس کی مرضی ہے، تو مشورہ اسے اچھا دے۔ ورنہ خریدار اچھا مشورہ لینے کے لیے پہلے خریدنے سے پہلے مشورہ مانگ رہا ہے اور ہم اسے مشورہ ہی غلط دیں تو شروع سے ہی خیانت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا امانت دار اب امین ہو گیا ہے۔ اب اگر اس نے صحیح مشورہ نہ دیا تو یہ امانت میں خیانت کی اس نے، اور امانت میں خیانت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی نشانی بتائی ہے، اذا اؤتمن خان، کہ جب اس سے پاس کوئی چیز امانتاً ہو تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اچھا مشورہ دینا یہ مسلمان کا حق ہے، اور اس حق کو بھی صحیح سے ادا کرنا چاہیے۔ پانچواں اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ کہ دنیا میں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر کبھی نہ سمجھے، حقیر کبھی نہ سمجھے، ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ کسی کی چھپی ہوئی خوبیوں سے ہم واقف نہیں ہوتے، ظاہر انسان کی نگاہ بھی ایسی ہے، تنقیدی ہے، کہ دوسروں کے عیوب تو جلدی پکڑ لیتی ہے لیکن کسی کی خوبی کو نکالنے میں ٹائم مانگتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا کا یہ نظام انسانوں کا ایسے بنایا ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان 100% دوسرے انسان سے کمتر ہو نہیں سکتا۔ یہ کسی ایک خوبی میں، کسی ایک صفت میں ایک انسان آگے ہوگا، لیکن اس کے متبادل دوسری کوئی ایسی صفت ہوگی جو اس کے دوسرے میں ہوگی، اس میں نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا سمجھدار ہے، دنیا کی کسی بڑے عہدے پر ہے، وہ بڑی پوسٹ پر ہے، ملک کا صدر بن گیا، چلو وزیر اعظم بن گیا، لیکن اسے بھی کچھ چیزیں ایسی جو اس میں نہیں ہوتی۔ اپنی گاڑی خود نہیں چلا سکتا، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، سیکیورٹی کے لیے اپنے ساتھ بندہ رکھتا ہے، جو ظاہری لحاظ سے تعلیم میں بھی اس سے کم ہے، مال اور معیشت میں بھی اس سے کم ہے، عمر میں بھی کم ہوگا، زبان بھی کم سمجھتا ہوگا، لیکن سیکیورٹی وہی دے سکتا ہے اس کو، وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، گاڑی اس کی وہی چلا سکتا ہے، وہ اس کی گاڑی وہی صاف کر سکتا ہے۔ اب وزیر کسی بھی
وزیر اعظم اور ایک اس کے نیچے وزیر وفاقی وزیر ہو، تو وزیر اعظم کبھی کسی وفاقی وزیر سے نہیں کہے گا میری گاڑی صاف کر دو مجھے نکلنا ہے، نہیں کہے گا اسے، اس کی گاڑی وہی صاف کرے گا جو صاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو وہ صفت دی ہے، وہ ایک طاقت دی ہے اس کی گاڑی وہی چلا سکتا ہے۔ اس کے گھر کی حفاظت جب رات کو وہ سونے لگتا ہے تو وہی سیکورٹی والا ہی کر سکتا ہے، جس کی تعلیم بھی بہت کم ہے، جو ہے بھی غریب ہے، کر سکتا ہے وہ۔ تو اللہ نے ہر بندے کو دوسرے بندے سے کسی نہ کسی صفت میں آگے رکھا ہے، اس لیے دنیا میں کبھی بھی کوئی انسان کسی مسلمان سے، کسی انسان سے نفرت نہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب مشہور مقولہ فرماتے تھے کہ میں دنیا میں فی الحال تمام انسانوں سے کمتر ہوں، تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اور فی المعال تمام انسانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں کہ میں کم ہوں۔ فی الحال جتنے بھی مسلمان ہیں کیا پتہ ان کے اندر کوئی ایسی خوبیاں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو وہ مجھ سے افضل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فی المعال جب خاتمے کا وقت آئے تو اس وقت کے لحاظ سے ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ اس وقت پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، خاتمہ کس انداز سے ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اسے حقیر نہ سمجھے، توہین نہ کرے، اس کی ہمیشہ اسے عزت دے، احترام دے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے نا کہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی عزت دو۔ اپنی عزت انسان نے کروانی ہو نا، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ تعلیم سے نہیں ہو سکتی، یہ کسی عہدے سے نہیں مل سکتی۔ اگر اپنی عزت کروانی ہو تو اس کے بدلے سب سے پہلے دوسرے کو عزت دینی ہے، خود عزت مل جائے گی۔ دوسرا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے عمر ہو، اسے عزت دینی، اسے اپنے سے افضل سمجھنا، اس کی توہین و تحقیر ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے، شریر ہونے کے لیے، برا اور شریر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنے لگے، دوسرے مسلمان کو کم تر سمجھنے لگے، یہ اس کے شریر اور برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی خود یہ برا ہے، دوسرے کو برا سمجھتا ہے، خود یہ حقیر ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب دوسروں کو عزت دے گا تو یہ خود بھی اسے عزت ملے گی۔ چھٹا حق اور چھٹا حصول جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غلطی کو معاف کرے، خطاؤں کو معاف کرے۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے میں نے کبھی غلطی نہیں کی، کبھی خطا نہیں کی۔ بس ہوتا ہی ہے کہ کسی کی غلطی اور کسی کی خطائیں سامنے آ جاتی ہیں، نظر آتی ہے، کسی کی غلطی اور خطا سامنے آتی نہیں، ورنہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، اور یہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان بالفرض کوئی انسان ایسا ہو جو کبھی غلطی نہ کرے، کبھی اس نے غلطی کی نہ ہو، تو وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جائے گا، تکبر کے کس مقام پہ پہنچ جائے گا، اس کے اندر تکبر بھر جائے گا۔ انسان غلطی کرتا ہے، اپنی غلطی سامنے آتی ہے، اس سے خود ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ سے کسی کو بڑا سمجھتا ہے، اس سے معذرت کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے۔ اس سے انسان کی عزت بنتی ہے اور انسانی معاشرہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت یہ بتائیں، دنیا میں بہت سے انسان ہیں، ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے قریب ایمان والے ہی ہیں، تو ایمان والوں میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ انسانوں میں سب سے زیادہ معزز عزت والا آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میری نظر میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے کہ جو کسی قصوروار آدمی کو پکڑے
جس نے جرم کیا ہو، قصور کیا ہو، غلطی ہوئی ہو، اسے پکڑ لے، اس پر قابو بھی ہو، اسے سزا بھی دے سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کچھ نہ کہے، اسے معاف کر دے، یہ میری نظر میں سب سے زیادہ معزز آدمی ہے۔ عمل تو بہت بڑا مشکل ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے اور ایک قصوروار کو پکڑ لے تو پھر تو ظاہر ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہی ہے، لیکن اس بڑے عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کر لیے تو اس کا اجر بھی کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں سب انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی یہ ہے جس نے قصوروار پر قابو پانے کے باوجود اسے معاف کیا۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بلا کر باقاعدہ اس سے کہیں گے کہ دیکھو تم نے باوجود قدرت اور طاقت ہونے کے کمزور آدمی پر اپنی قوت کا اظہار نہیں کیا تھا، اسے معاف کر دیا تھا، آج میں قوت اور طاقت والا ہونے کے باوجود تم سے کسی بات کا نہیں پوچھوں گا، تمہیں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ کسی قصوروار آدمی کو پکڑا اور اسے پھر کچھ نہیں کہا، اسے معاف کر دیا، بشرطے کہ شریعت نے پھر یہاں پر کچھ قوانین بھی بنائے، اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ ہے ہی مجرم ہے، اسے چھوڑا گیا تو وہ پھر آگے جا کر اور جرم کرے گا، ایسے جرائم کرتا ہی رہے گا، تو اس کے لیے پھر قانون بنائے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے انسانی معاشرے کو، انسانوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کسی کو بتایا جا سکتا ہے، قانون کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی سے غلطی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ ہوئی تھی، یا اس نے غلطی کی ہے لیکن توبہ تائب ہو گیا، اب نہیں کروں گا، تو اب اسے اس کی غلطیوں کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کیا جائے، کبھی بھی نہ کیا جائے۔ کسی انسان کے تنگ ظرف ہونے کی اور چھوٹا ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں اور یا کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس کے ماضی کو کھولنا شروع کر دیں کہ بھی دیکھو فلاں تو ایسا تھا، یہ یوں کرتا تھا، یہ ایسے کرتا تھا، یہ تھا والی باتیں اس میں سے نکال دی جائیں۔ کیا پتہ اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں اس کی معاف کر دی ہیں اور ہم اس کی غیبتیں کر کر کے اپنے ساری نیکیاں اسے دے رہے ہیں اور اپنے ذمہ گناہ لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں۔ جو تھا وہ گیا، اب اس وقت وہ کیسا ہے، اس کے حال، اس کے موجودہ وقت کے متعلق اس کی بات کر دیجیے۔ اچھا آدمی، نیک آدمی، متقی آدمی۔ اگر تھا والی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر لوگوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے لیے صحابہ کے بارے میں بھی باتیں، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسے کرتے تھے، یہ یوں کرتا تھا، بعد میں یوں ہوا۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہے، چاہے اسے ایک منٹ ہی کیوں نہ ملا ہو، ایک منٹ اسے کیوں نہ ملا، کوئی عمل اس نے نہیں کیا، ساری دنیا کے مسلمانوں کی نیکیاں جمع کر لیں، اس صحابی کی وہ جو زیارت والی آنکھیں تھیں اور جس نے زیارت کی رسول اللہ کی، اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب ماضی کو نکال کر پھر ان کے متعلق یوں باتیں کرنا، اپنا ایمان ہی جاتا ہے، ان کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، نہ ان کی کوئی نیکیاں کم کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنا ہی ایمان ضائع کر دیتے۔ تو اس لیے کسی کے بھی ماضی کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے، جو تھا سو ٹھیک، ہمیں پتہ ہے، سب کا پتہ ہے، پھر بھی اس کے باوجود ذکر نہ کریں۔ بھئی اللہ نے اس شخص کو ہدایت دی ہوئی ہے، اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے، کیا پتہ یہ مجھ سے بہت آگے نکل چکا ہوں، میں ابھی بہت پیچھے ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو دو بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کرتے کرتے بہت زیادہ گناہ اس نے کیے تھے اور پھر آخر میں آ کر اس نے توبہ کی ہوئی، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو بزرگ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے جواب بھی بڑے پیارے انداز سے دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، جب ہم کپڑا خریدتے ہیں، اسے سوٹ بناتے ہیں اپنے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا ہے، پھٹ گیا تو اس کی ہم اپنے ہاتھ سے سلائی کر دیتے ہیں۔ جب بھی ہم کپڑا پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، کپڑا دھوتے ہیں، اس جگہ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پھٹی ہوئی دوبارہ نہ پھٹ جائے۔
تو یہی مثال ہے کہ وہ بندہ جو سب کچھ چھوڑ کے اپنا ماضی کو اللہ سے معاف کروا کے اب اللہ کی طرف آیا، اللہ کی سب سے زیادہ نظر اس پر ہے کہ دوبارہ کہیں بہک نہ جائے۔ تو اس لیے افضل کون ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں، یہ تو اللہ کے علم ہے، لیکن اپنے آپ سے کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور کسی کی غلطی بھی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔ ساتواں اصول اور ساتواں حق جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنے۔ ایک تو ہے نا کہ تکلیف نہ دے، یہ تو الگ چیز ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بھی نہ بنے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے اس کے سبب سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو، یہ بھی نہ ہو، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک ترازو میزان کے طور پر بتایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، یہ تو تب ہوتا ہے جب میری پہنچ میں ہوتا ہے انسان، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے تکلیف دی ہے، وہ چاہے پہنچ میں ہو یا نہ ہو، دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہو، یہاں بیٹھ کر بھی اس کی غیبت کی، اس کے خلاف بات کی ہو، ایسا بھی نہ کیا ہو، یہ اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس، اور فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے سارے انسانوں کو امن ہو، کوئی انسان اس سے پریشان نہ ہو۔ مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر کہا کہ ایسا آدمی مومن کہلائے گا، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ والجار ذی القربى والجار الجنب، وہ پڑوسی تمہارا جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، چاہے وہ رشتہ خونی ہو چاہے وہ رشتہ ایمانی ہو، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، خونی رشتے میں بھی شامل نہیں، دینی اعتبار سے بھی شریک نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ عجیب لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ہر مسئلہ جو انسان کو پیش آنے والا تھا نا وہ انہیں حل کروایا۔ یا رسول اللہ، میں اپنی حد تک تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے کام کروں، لیکن اطمینان تسلی پھر بھی ہوتی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں؟ یہ پتہ تو چلے کہ میں اچھا ہوں، اس کے لیے کیا ترازو، کیا پیمانہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لوگوں سے سنتے رہا کرو کہ تمہارے پڑوسیوں کے تمہارے بارے میں کیا تاثرات ہیں، اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں اچھا تذکرہ تمہارا کرتے ہیں، تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے تمہارا اچھا تذکرہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لو تم اچھے ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ بھئی یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اپنے بارے میں فکر مند رہنا۔ پڑوس کو پیمانہ بنا دیا، اور پڑوس تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان نہ جانتے ہوئے بھی نہ چاہتے بھی غیر ارادی طور پر بعض دفعہ کچھ نہ کچھ عمل ایسا ہو ہی جاتا ہے انسان سے کہ جس سے پڑوسی کو کچھ نہ کچھ شکایت ہو جاتی ہے، کبھی وہ اظہار کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے ہر انسان اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے تو اپنے کو کم سمجھ کے ہفتے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ، کبھی 1-8 دفعہ اپنے پڑوسی سے مل لیں، دعا سلام کر لیں، اور اس سے یہ پوچھ لیں کہ ہاں بھئی مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی مجھ سے؟ اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ بتا دیں، مجھے تو پتہ نہیں چلے گا، کیا پتہ ایسا نہ ہو کہ میں کام کر رہا ہوں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ برداشت کر رہے ہو، مجھے خواہ گناہ مل رہا اس کا۔ تو اس سے کم ایک مرتبہ ملاقات آدمی اپنے پڑوسی سے کرے، پڑوسی چاہے دائیں بائیں رہنے والے یا اوپر نیچے والے ہوں، آج کل تو اوپر نیچے کا پڑوس بھی ہے نا، فلیٹوں میں جب ہم رہتے ہیں تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب ایک پڑوسی، بعض دفعہ اوپر والے اوپر سے چیزیں پھینکتے ہیں نیچے، جو سب سے نیچے والے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے، کچرا اوپر سے لا کر نیچے پھینک دیا، راستے میں ان کا پڑا ہوتا ہے، کیوں بھئی وہ کچرے والا اٹھائے گا، وہ تو اٹھائے گا، لیکن ہم نے لا کر رکھا کیسے ہے؟ ان کے دروازے کے سامنے رکھا ہے، قریب رکھا ہے، اس کچرے کی بدبو اس کے گھر میں تو نہیں جائے گی کہیں، اس کے کھڑکی کے پاس تو نہیں رکھا ہوا، اوپر سے ہم چیزیں نیچے پھینک دیتے ہیں، پانی گرا دیتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ تکلیف ہوتی ہو۔ رات کو وہ نیچے سو رہا ہے، ہم اوپر سے ہم دیر تک جاگ رہے ہیں اور اوپر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے بچوں کی، تو ظاہر چھت پہ جب بھاگ دوڑ ہو رہی تھی نیچے اس کی آوازیں آتی ہیں کہ اس کی نیند تو نہیں خراب ہوتی،
وہ بیچارہ مجبور ہے، بول نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کہے گا فرش میری اپنی ہے، گھر میرا اپنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھنا، اتنا خیال رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا نا، اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین بار بار آتے اور پڑوسی کے حقوق بتاتے، تو مجھے یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ یہ حکم بھیج دیں گے کہ تمہارا پڑوسی تمہاری وراثت میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو گیا۔ اتنے حقوق بتاتے تھے۔ تو اپنے پڑوس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوس صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب وشو غنیت و تعلیم، اس میں لکھا انہوں نے، فرماتے ہیں کہ پڑوس جو ہوتا ہے نا، یہ 40 گھروں تک جاتا ہے، 40 گھروں تک پڑوس جاتا ہے۔ ہم جس گلی میں رہتے ہیں نا، وہ گلی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ میرا پڑوس ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس گلی میں کون ہے، کیا اسے کیا تکلیف ہے، آتے جاتے اس کو سلام کر لیا، اس سے مل لیا، اس کے حال احوال لے لیا۔ کہیں گلی میں ایسی کوئی گندگی نہیں پھینکی جس سے اسے تکلیف ہو۔ گلی میں بچے کھیل رہے ہو، گیند بار بار اس کے گھر میں جا رہی ہے، اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس سے کہنے بھائی بچے کھیلتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہو رہا؟ گلی وہ اس کا بھی حق ہے، صرف میرا حق نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7واں حق مسلمان کا جو مسلمان پر ہے نا، وہ یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے گی، غیر ارادی طور پر۔ اور آج کل کا دور بھی ایسا ہے، یا تو مروت کے لیں یا ڈر خوف کے لیں کہ آدمی آگے والا لڑے گا مجھ سے، کیا اس سے کہوں۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں ویسی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ موقع نہ دیا جائے جو ہماری غلطیاں وہ برداشت کرتا رہے، ہم غلطی پہ غلطی کرتے جائیں۔ ہاں اس غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے وہ اس کا اظہار کر دے تاکہ میں اپنی غلطی کا اصلاح کر لوں۔ 8واں حق جو بتایا اللہ رب العزت نے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش۔ دیکھیں، باہمی دوستی میں تو ہر انسان خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، جان پہچان ہو تو ہر آدمی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، رشتہ ہو تو ہر آدمی خوش اخلاق بن جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ کمال ہے۔ نہ رشتہ ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ دعا سلام ہے، نہ تعلق ہے، نہ محلے داری ہے، نہ کسی تعلق والے نے بھیجا اسے۔ کوئی آدمی دنیا میں کسی انسان کے پاس اگر جاتا ہے نا، ہر مسلمان کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو، کہ دنیا کے مسائل حل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ نے ان مسائل کے حل کے لیے کچھ انسانوں کو بنایا ہے، تو جب وہ انسان کسی دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے نا، وہ کچھ امید لے کر جاتا ہے، اس کے ذہن میں اس کے بارے میں اچھے خیالات ہوتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے، جو میری بات سنے گا، کام کر سکتا ہے، میرا کر دے گا۔ اب یہ بندہ بیچارہ اتنی امیدیں لے کر اس کے پاس گیا، کام ہوا یا نہ ہوا، آگے سے اس کو پڑی ڈانٹ، ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں ذہن میں نفرت والا نقشہ بیٹھ گیا اس کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنایا ہے، ہر انسان کو۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ گھر کا مالک چاہے جتنا بڑا امیر ہو، وقت کا وزیر ہو، لیکن وہ بھی رات کے وقت میں اپنے اس چوکیدار کا محتاج ہے جو گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ چوکیدار رات کے 10-11 بجے اس کی گھنٹی بجا کر کے جناب میں جا رہا ہوں، میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گا، میں جا رہا ہوں، تو یہ رات بھر سوئے گا نہیں، گھر میں ڈر لگے گا۔ ہر انسان کو اللہ نے دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اور اس محتاجی کو سمجھ کر دوسرے کو عزت دینی چاہیے، اس کے لیے اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اگر وہ گھر کا ملازم ہے نا، ملازم تو کہنا نہیں چاہیے اسے، وہ معاون ہے ہمارا، اچھا کھانا اسے دے، آتے جاتے اس کو سلام کر دیا۔ بڑے آدمی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عجیب چیز بن گئی ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرتے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر آؤں تو یہ میرے سامنے سے کھڑا ہو، مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البادئ بالسلام برئ من الکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا مجھے پسند ہے، یہ تکبر سے پاک ہے۔ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بچہ ہو یا ملازم ہو، کوئی بھی معاون ہو، اس سے سلام میں پہل کرے، اچھے اخلاق سے پیش آ۔ ہاں بھئی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ اسے اگر تکلیف ہو بھی رہی تھی نا، یہ الفاظ اس کے ذہن میں ایسے اچھے لگیں گے کہ وہ ساری تکلیفیں اپنے بھول جائے گا، نہیں جناب کچھ بھی نہیں ہو رہی۔
اور اگر آتے جاتے بھی اس سے نہیں پوچھا نہ دعا سلام کی اس کے ساتھ، اس کے دل میں اچھا تصور نہیں بیٹھے گا اپنے لیے۔ اس لیے عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر کسی کے پاس آتا ہے نا کسی کام کے لیے، تو وہ والا کام نہ کریں۔ آج کل یہ بڑا وہ نا جیسے وہ بس کے کنڈکٹر کرتے ہیں، جب سواری کو بٹھانا ہوتا ہے نا تو بس کو سائڈ پہ لگائیں گے، رکو 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 بھائی، رکو بھائی، اس کو بٹھائیں گے آرام سے، اور جب اتارنے کا وقت آتا ہے تو روڈ کے بیچ میں کھڑا کرنا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی، تو جلدی ہو گاڑی جلدی کرو، اس کو دھکا دے کے اتارتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بندہ گھر پہ آ رہا ہے، اپنا بچہ لے کر آ رہا ہے ایڈمیشن کے لیے، تو بڑے اچھے طریقے سے اس سے پیش آ رہے ہیں، لیکن ایڈمیشن ہو گیا، اب جب کوئی ملنے آئے، والدین آئیں جی ملنے، بیٹھے باہر، ابھی سر فارغ نہیں، ذرا بیٹھیں باہر، اس کو بٹھا دیں گے باہر، سر ابھی مصروف ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا، باہر بیٹھ جائیں۔ اور جب وہ ایڈمیشن کے لیے آیا تھا تو وہ اس کو بلا رہے ہیں، اندر آ جائیں اندر آ جائیں، یہ بس کے کنڈکٹر بن گئے، یہ سر نہیں ہوا۔ اس دونوں میں ایک فرق نہ ہو، ہر آدمی کو عزت دینا، احترام دینا، اسے اس کے وہ آگے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے ملنا، اس سے ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی، پیسے میں کمی نہیں آئے گی، عمر کم نہیں ہو جائے گی، جسم کی دی ہوئی جو اللہ کی دی ہوئی قوت ہے اس کے اندر وہ کم نہیں ہوگا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر اس سے مل گے تو کتنا اچھا ہوگا، ایک اچھا پیغام جاتا ہے اس سے۔ اس لیے مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جب یہ تمام حقوق معاشرے میں ہر انسان پہچان جائے اور ادا کرنے لگے نا، تو یہ اسلامی برادری اور اسلامی معاشرہ ایک وجود کی شکل میں قائم رہے گا، ایک وجود کی شکل، ہر انسان دوسرے انسان کے لیے ایک مثالی بنے گا۔ لیکن جب ان حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تو مسلمان آپس میں ایسے بکھر جاتے ہیں جیسے کانچ کا برتن ہاتھ سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بکھر جاتے، ایسے بکھر جاتے، پھر ان ٹکڑوں کو جتنا بھی جوڑا جائے اس میں جوڑ نہیں آتا دوبارہ۔ اس لیے ہمارا ہم میں سے ہر آدمی پر حق ہے کہ ان تمام حقوق کا خیال بھی رکھیں، ان کو ادا بھی کریں، صرف ادا نہ کریں بلکہ ان کی تعلیم اور ترویج بھی کریں، اپنی آنے والی نسل میں یہ چیزیں منتقل بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے۔